کیا ہم نے کبھی اس دن کا تصور کیا ہے جب ہر انسان کو قیامت کے مراحل سے گزرنا ہوگا؟ وہ دن جب دل کانپ رہے ہوں گے اور آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ وہ لمحہ جب پل صراط، جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، ہمارے سامنے ہوگا۔ کیا ہم جانتے ہیں کہ اس پل پر سب سے پہلے کون گزرے گا؟ وہ کون ہوں گے جو اپنی امت کے لیے راستہ ہموار کریں گے؟ کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت فرماتے ہوئے پل صراط سے گزریں گے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جس سے ہر انسان کو گزرنا ہوگا، جہاں صرف ایمان، عمل اور اللہ کی رحمت ہی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ناظرین، جب سور پھونکا جائے گا، پھر وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے، ہائے ہماری شامت، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ قیامت کے روز جب باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گا اور اپنی نجات کی فکر میں مصروف ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے فاصلہ اختیار کرے گی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گی، بھائی اپنی بہن کو جاننے سے انکار کر دے گا، کیونکہ اس دن ہر کوئی اپنی ذات کی فکر میں ہوگا، ہر سمت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، انسان اپنے پسینے میں غرق ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک اور کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ یہ سب ان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ سورج سروں کے قریب ہوگا اور اس کی تپش سے لوگوں کا برا حال ہوگا، مگر اسی عظیم میدان میں ایک ہستی سب کے لیے پکار رہی ہوگی، ہمارے مالک، دونوں جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زبان مبارک پر یہ الفاظ ہوں گے، اے میرے رب، میری امت کو بخش دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے اور پھر حساب و کتاب کا آغاز ہوگا۔ اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا اور ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ نماز دین کا ستون ہے اور یہی وہ عمل ہے جو سب سے پہلے دیکھا جائے گا۔ اس کے بعد مزید 5 سوالات پوچھے جائیں گے جن کا جواب ہر انسان کو دینا ہوگا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ اپنی عمر کہاں گزاری؟ کیا اللہ کی اطاعت میں گزاری یا نافرمانی میں؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنی جوانی کہاں صرف کی؟ جوانی انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے اور اس میں کیے گئے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ تیسرا اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ اپنا مال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ کیا حلال ذرائع سے کمائی کی اور نیک کاموں میں خرچ کیا، یا حرام طریقوں سے کمایا اور گناہوں میں خرچ کیا؟ پانچواں سوال یہ ہوگا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا، کیونکہ علم بغیر عمل کے بے فائدہ ہے اور اللہ تعالی ہم سے ہمارے علم کے بارے میں ضرور پوچھیں گے۔ اس کے بیک اعمال کا وزن ہوگا جو میزان پر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کی ترازو رکھیں گے، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت کا حقدار ٹھہرے گا اور کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا انجام جہنم ہوگا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ پھر پل صراط کا مرحلہ آئے گا جو انتہائی خوفناک اور دشوار مرحلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ پل صراط کیا ہے؟ یہ کہاں واقع ہے؟ کون اس پر بجلی کی مانند گزرے گا اور کون اس سے گر کر جہنم میں جائے گا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن خوش نصیب لوگوں کی وہاں سفارش فرمائیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات حاصل کریں گے اور اس اہم موضوع کو تفصیل سے سمجھیں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، کیونکہ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا نہایت ضروری ہیں۔ ناظرین، پل صراط سے پہلے ایک اور مرحلہ آتا ہے جسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ یہ حوض اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، اور یہ خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ہوگا۔ یہ حوض میدان محشر میں موجود ہوگا۔ جب حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا اور لوگ تھکے ہارے ہوں گے تو شدید گرمی اور پیاس سے ان کا برا حال ہوگا۔ سورج کی تپش سے لوگ بے حال ہوں گے اور پانی کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ اسی وقت انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر نظر آئے گا، جو انتہائی خوبصورت اور دلکش ہوگا۔ اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوں گے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی امت کو پانی عطا فرمائیں گے۔
یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور اس کی سفیدی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی ہے۔ یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور اس کی مٹھاس بے مثال ہے۔ یہ برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے اور اس کی ٹھنڈک دل کو سکون دینے والی ہے۔ اس کی خوشبو مشک سے بہتر ہے اور اس کی مہک پوری فضا میں پھیلی ہوگی۔ اس کے پاس رکھے ہوئے پیالے ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں گے تاکہ ہر مومن کو پینے کا موقع ملے۔ جو انسان اس سے ایک بار پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے سیراب ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پر خاص رحمت ہے۔ اس سے پی کر جانے والا ہمیشہ سیراب رہے گا اور جنت میں بھی اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ نیک اور متقی لوگ پل صراط عبور کرنے سے پہلے حوض سے جام پئیں گے تاکہ وہ تازہ دم ہو کر پل صراط کو عبور کر سکیں، اور کچھ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پل صراط عبور کرنے کے بعد حوض سے پلایا جائے گا۔ یہ اس لیے ہوگا تاکہ وہ پہلے پل صراط عبور کر کے گناہوں سے پاک ہو جائیں اور پھر حوض کوثر سے پانی پئیں، کیونکہ حوض کوثر کا پانی پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے اور اس سے پینے کے لیے گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ حوض کوثر کے بعد پل صراط کا مرحلہ آتا ہے جو سب سے مشکل ترین مرحلہ ہے۔ پل صراط ایک ایسا پل ہے جس سے ہر انسان کو جنت میں داخل ہونے کے لیے گزرنا لازمی ہوگا۔ کوئی بھی اس پل سے گزرے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ پل جہنم کے بالکل اوپر بنایا گیا ہوگا اور اس کے نیچے جہنم کی خوفناک آگ بھڑک رہی ہوگی۔ یہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر چلنا انتہائی مشکل ہوگا اور صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہی کوئی اسے پار کر سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پل صراط کیسا ہوگا؟ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک پھسلنے کی جگہ ہوگی جہاں پاؤں جمانا مشکل ہوگا۔ وہاں کانٹے اور آنکھڑیاں ہوں گی جو گزرنے والوں کو پکڑنے کی کوشش کریں گی۔ جیسے نجد کے علاقے میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جسے سادان کہتے ہیں، جس کا سرا ٹیڑھا ہوتا ہے اور جو بھی اس کے قریب سے گزرے اسے پکڑ لیتا ہے۔ اسی طرح پل صراط پر بھی کانٹے ہوں گے جو گناہ گاروں کو پکڑ لیں گے۔ مومنین اس پل سے گزریں گے مگر سب کی رفتار یکساں نہیں ہوگی بلکہ ہر ایک کی رفتار مختلف ہوگی۔ یہ رفتار ان کے اعمال اور ایمان کے مطابق ہوگی۔ کچھ خوش نصیب لوگ پلک جھپکنے کی رفتار سے گزر جائیں گے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہ کب پل پار کر گئے۔ کچھ بجلی کی طرح تیزی سے گزریں گے اور لمحوں میں جنت پہنچ جائیں گے۔ کچھ پرندوں کی طرح اڑتے ہوئے گزریں گے، کچھ تیز گھوڑوں کی طرح دوڑتے ہوئے گزریں گے اور کچھ اونٹوں کی طرح آہستہ آہستہ گزریں گے۔ ان کی رفتار میں فرق صرف اور صرف ان کے اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ جن کے اعمال جتنے اچھے ہوں گے ان کی رفتار اتنی ہی تیز ہوگی۔ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسانی کے ساتھ جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کچھ کو راستے میں زخم لگیں گے اور وہ مشکل سے گزریں گے لیکن آخرکار وہ پار ہو جائیں گے، اور کچھ بد نصیب لوگ زخمی ہو کر اپنا توازن کھو بیٹھیں گے اور جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تفصیلی وضاحت فرمائی، پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم جانتے ہو کہ دوزخ پر لوگوں کا گزر کس طرح ہوگا؟ یہ منظر کیسا ہوگا؟ پھر خود ہی ارشاد فرمانے لگے کہ جہنم لوگوں پر ایسے ظاہر ہوگی گویا چربی کی ایک تہ جمی ہوئی ہو جو اوپر سے ٹھوس نظر آتی ہے مگر اندر سے بہت خطرناک ہے۔ جہنم اپنے اصحاب یعنی جہنمیوں کو پکڑ لے گی اور میرے اصحاب یعنی جنتیوں کو چھوڑ دے گی۔ پھر جہنم میں جانے والے اس میں گرتے چلے جائیں گے اور جہنم انہیں اس طرح پہچان لے گی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کوئی غلطی نہیں ہوگی اور ہر شخص کو اس کے مقام پر پہنچا دیا جائے گا۔ مومنین اور صادقین اس پل کو اس طرح آسانی سے پار کر لیں گے کہ ان کے کپڑوں پر کوئی نشان تک نہیں ہوگا اور وہ صحیح سلامت جنت میں پہنچ جائیں گے۔ ایک اہم بات یاد رکھیں کہ پل صراط ہر ایک کے لیے بال سے زیادہ باریک نہیں ہوگا، بلکہ جس کے لیے اللہ کریم چاہیں گے اس کے لیے یہ کشادہ اور وسیع وادی کی طرح ہوگا جس پر چلنا آسان ہوگا۔
जैसा कि हजरत सैयदना सईद बिन अबी हलाल रहमतुल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास ये रिवायत पहुंची है कि क़यामत के रोज पुल सिरात कुछ गुनाहगार लोगों पर बाल से भी ज्यादा बारीक होगा और उनके लिए गुजरना मुश्किल होगा, जबकि कुछ नेक लोगों के लिए ये कुशादा वादी की तरह होगा जिस पर वो आसानी से चलकर गुजर जाएंगे। ये सब अल्लाह ताला की हिकमत और इंसाफ के मुताबिक होगा। सबसे पहले पुल सिरात पर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर फरमाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए रास्ता हमवार करेंगे। फिर दीगर अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम गुजरेंगे। इसके बाद उम्मत मोहम्मदिया गुजरेगी और फिर दूसरी उम्मतें अपने अपने अंबिया के साथ गुजरेंगी। रिवायत में आता है कि अल्लाह करीम ने हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया, ए दाऊद, क्या तुम जानते हो कि पुल सिरात पर सबसे तेजी से गुजरने वाले खुश नसीब लोग कौन होंगे? वो लोग जो दुनिया में मेरे फैसले पर राजी रहे और जिनकी जबानें हमेशा मेरे जिक्र से तर रही हों। जो लोग अल्लाह की रजा पर राजी रहते हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वही उस दिन कामयाब होंगे। हमारे प्यारे नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। दुनिया में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए बेशुमार दुआएं मांगी और रातों को उठकर रोते हुए अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। और क़यामत के दिन भी जब सब अपनी जान की फिक्र में होंगे और हर कोई नफसी नफसी पुकार रहा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए सलामती की दुआ फरमा रहे होंगे। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुल सिरात के किनारे खड़े होकर रब्बि सल्लिम पुकारे रहे होंगे। ए रब सलामती अता फरमा, ए रब सलामती इनायत फरमा, मेरी उम्मत को महफूज फरमा। जरा सोचिए वो लम्हा कितना सख्त और खौफनाक होगा कि हर शख्स अपनी निजात की फिक्र में मसरूफ होगा। कोई किसी की मदद नहीं कर सकेगा मगर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जान की नहीं बल्कि अपनी उम्मत की सलामती की फिक्र कर रहे होंगे और हमारे लिए दुआ फरमा रहे होंगे। फरिश्ते भी उस वक्त अर्ज करेंगे, ए अल्लाह सलामती से गुजार, सलामती से गुजार, इन मोमिनों को महफूज फरमा। यही तो वो अजीम शान और मकाम रफ़ी है जो अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा रहमत है और तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफीए आज़म हैं, यानी सबसे बड़े सिफारिश करने वाले। और हकीकत यह है कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और सिफारिश न हो तो शायद कोई भी पुल सिरात से गुजर ही न सके। हम सबको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की सख्त जरूरत है। नाज़रीन, जो लोग अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में डाले जाएंगे वो वहां कुछ वक्त तक सख्त से सख्त सजा बर्दाश्त करेंगे। उनके गुनाहों की सजा उन्हें पूरी तरह मिलेगी और वो अपने बुरे अमाल का बदला पाएंगे। जहन्नम का अजाब इंतहाई शदीद और तकलीफदेह होगा, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी और अजीम है। अल्लाह ताला अरहमुर राहिमीन है और उनकी रहमत हर चीज पर गालिब है। जब उन गुनाहगार मोमिनों का अजाब मुकम्मल हो जाएगा और वो अपने गुनाहों से पाक हो जाएंगे तो अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से उन्हें जहन्नम से निकाल लेंगे। फिर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देंगे जहां वो हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। वहां वो अबदी सुकून, आराम और खुशियों में जिंदगी गुजारेंगे। न कोई गम होगा, न कोई तकलीफ, न कोई बीमारी, और अल्लाह ताला की बेहिसाब रहमत हमेशा उन पर साया फिगन रहेगी। यह अल्लाह ताला का फजल और करम है जो वो अपने बंदों पर फरमाते हैं। हजरत सैयदना अबू सईद खिदरी रजी अल्लाहु अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत वालों में सबसे कम दर्जे वाले शख्स का हाल भी इंतहाई अजीब और हैरत अंगेज होगा। अल्लाह ताला उसका रुख जहन्नम से फेर देंगे और जन्नत की तरफ कर देंगे। उसे दूर से एक घिना, खूबसूरत और सायादार दरख्त नजर आएगा। वो हैरान होकर अर्ज करेगा, ए मेरे रब, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं उसके ठंडे साए में आराम कर सकूं और उसकी खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो सकूं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए मेरे बौंदे, अगर मैं तुझे ये नेमत दे दूं तो क्या तू फिर कोई और सवाल नहीं करेगा और मजीद कुछ नहीं मांगेगा? वो बंदा कहेगा, परवरदिगार, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, अब और कुछ नहीं मांगूंगा, बस यही काफी है।
پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے اس درخت تک پہنچا دیں گے۔ وہ وہاں آرام کرے گا اور خوش ہوگا۔ وقت گزرتا رہے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے گا۔ پھر کچھ عرصے بعد اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے والے درخت سے کہیں زیادہ ہرا بھرا، زیادہ سایہ دار اور پھلوں سے لدا ہوا ہوگا۔ اس کی خوبصورتی دیکھ کر وہ بے چین ہو جائے گا۔ وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے مہربان رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے گھنے سائے اور لذیذ پھلوں سے فائدہ اٹھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے، کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، نہیں پروردگار، تیری عزت کی قسم، بس یہی آخری خواہش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے وہاں بھی پہنچا دیں گے۔ کچھ مزید وقت گزرے گا اور وہ بندہ مطمئن ہوگا۔ اس کے بعد اسے ایک اور درخت نظر آئے گا جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگا اور جس کے ساتھ صاف شفاف پانی بھی بہہ رہا ہوگا۔ وہ پھر بےتاب ہو کر عرض کرے گا، اے میرے کریم رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کا سایہ، میٹھے پھل اور ٹھنڈا پانی حاصل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے بندے، کیا تو پھر کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، پروردگار، تیری عزت کی قسم، اب ہرگز نہیں کروں گا، یہ میری آخری درخواست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہ وہاں بھی پہنچا دیں گے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا۔ پھر اچانک اسے دور سے جنت کا عظیم الشان دروازہ نظر آئے گا جو نور سے چمک رہا ہوگا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے تاکہ میں اس کے قریب بیٹھ کر جنت کی رونق، اس کی خوبصورتی اور جنت والوں کی خوشی کو دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دیں گے۔ وہ وہاں بیٹھ کر جنت کے مناظر دیکھے گا۔ جب وہ جنت کی بے مثال خوبصورتی، اس کی حیرت انگیز نعمتیں اور جنتیوں کی خوشی دیکھے گا تو وہ بے اختیار ہو کر پکار اٹھے گا، اے میرے کریم رب، مجھے بھی جنت میں داخل فرما دے، مجھے بھی ان نعمتوں سے نواز دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بے پایا رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ جب وہ جنت کے اندر جائے گا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے ہم دنیا کی اس فانی زندگی میں نیک عمل کریں، والدین اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کریں اور اللہ سے سچی توبہ کریں تاکہ قیامت کے دن ہم ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں جا سکیں۔ آئیں آج سب مل کر یہ دعا کریں، یا اللہ، ہمیں ہمارے والدین اور ہمارے تمام رشتہ داروں کو ایمان پر موت عطا فرما، ہماری قبریں نور سے بھر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔